السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بار پھر مشعل راہ کے ساتھ آج ہم رمضان کے ایسے مقصد کے بارے میں بات کریں گے کہ جو بہت ہی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مغفرت کروائے، وہ یہ ہے کہ انسان ہجرت کرے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہجرت کرے تو ہجرت کس طرح کرے؟ ہجرت کرے گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ اسی طرح دوسری چیز کیا کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لائے۔ انسان کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے کہ کوئی ایسی چیز جو فطرت سے ہٹ کر ہو، یعنی کوئی شخص آ کر بولے کہ تبدیلی، تو فوراً انسان کا ذہن جاتا ہے کہ ہاں یار انسان یعنی تبدیلی کی طرف آئے۔ تو اس میں انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ رمضان بھی انسان کے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، کہ انسان اپنے اندر تبدیلی لائے اور گناہوں کو چھوڑے اور نیکیوں کی طرف آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہو، یعنی اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کی رحمت سے محرومی ہو اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے رمضان بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن لوگ اسے مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ لیکن آج کل یہ چیز سارے لوگوں کے سامنے ہے کہ رمضان کس رفتار سے گزر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جس طرح پہلے مسجدوں میں بہاریں ہوا کرتی تھیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، اس بار اس میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ دوسرا کہ لوگ جس طرح نیکیوں کی طرف آتے تھے، جس طرح نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے، اس بار اس میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ لوگ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، لوگ نیکیاں نہیں کر رہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کو ہلکا جانا، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کی رحمت سے وہ شخص محروم ہو جائے کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنا اہم مہینہ ہم کس قدر غفلت میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کامل مغفرت فرمائے اور ہمیں ان دنوں کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں اور یہ دن بھی ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوں گے کہ کس طرح گزر گئے۔ جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے ان کو چاہیے کہ روزے رکھیں، کہ یہ فرض روزے ہیں، یہ یعنی آپ کی چوائس پہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کمپلسری ہے انسان کے اوپر کہ اس نے روزے رکھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور ممبر شریف پر قدم رکھتے ہیں۔ جب پہلے ممبر شریف پر قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین۔ جب دوسرے ممبر شریف پر قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین۔ جب تیسرے ممبر شریف پر قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین۔ اچھا، صحابہ کرام کی عادت تھی کوئی چیز ایسی دیکھتے کہ جو عام روٹین میں نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کی تو آپ سوال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی دعا کی آواز نہیں سنی، تو پھر آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے ممبر شریف پر قدم رکھا تو حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ دوسری دعا فرمائی، جب میں نے دوسرے ممبر شریف پر قدم رکھا، حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو۔ کون شخص؟ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تیسرے ممبر شریف پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی ہو، کس شخص پہ؟ کہ جو آپ کا نام سنے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نہیں پڑھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان روزے چھوڑ رہا ہے، جس طرح یونیورسٹی جانا ہے، کسی کو جاب پہ جانا ہے، ایسے ایسے کام، یہاں تک کہ اگر علماء کرام بیان فرماتے ہیں کوئی شخص بھٹی پہ کام کرتا ہے، اس کا پورے دن کام بھٹی کے اوپر ہے، تو پھر بھی اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ خواتین جن کے مخصوص ایام میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، انہیں بھی ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی، یعنی اتنے اہم روزے ہیں۔ کوئی شخص اگر رمضان کے روزے چھوڑتا ہے اور قیامت تک بھی قضا کرتا رہے، تب بھی وہ رمضان کے اندر جو اس روزے کی فضیلت تھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں خوب عمل کی طرف آئیں اور گناہوں کو ترک کریں۔ اچھا، ایک سوال ہوتا ہے کہ جب شیطان بند ہے، یعنی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب شیطان بند ہے تو انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اسے آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ٹرین جو بہت اسپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے، اب وہ ٹرین والا بریک تو لگاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے وہ کافی دور جا کے رکتی ہے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے پنکھا،
اب پنکھا بہت اسپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے، اب اچانک سے بٹن بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 رکتا ہے۔ اسی طرح شیطان نے جو 11 مہینے آپ پر کام کیا ہے، 11 مہینے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان نے کیا کیا؟ اب 11 مہینے اس نے پورے انسان کے نفس کی ٹریننگ کر دی کہ اس نے کس طرح گناہ کرنے ہیں، یعنی کس طرح وہ گناہ کرے گا۔ تو اسی لیے یہی ہوتا ہے کہ شیطان تو کہہ دے، لیکن انسان کا نفس جو عادی ہو گیا ہوتا ہے وہ ان گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف آئیں اور اس رمضان کے اصل مقصد کو سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔